اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اردو کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، اور اس میں تنقید کے حوالے سے ڈفرینٹس جو ٹائپس ہیں تنقید کی، اس میں سے آج ہم جمالیاتی تنقید کے بارے میں پڑھیں گے۔ جمالیاتی تنقید کیا ہے؟ جمالیاتی تنقید کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جمالیاتی تنقید جو ہے وہ کسی بھی فن پارے کا جو ہے اس کے حسن کا، اس کے ظاہری جمال کا، اس کی ظاہری خوبصورتی کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے، جس کو جمالیاتی تنقید جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جمالیاتی تنقید میں جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو فن پارہ ہے، خواہ وہ کوئی گیت ہے، کوئی شعر ہے، کوئی غزل ہے یا کوئی تصویر ہے، کوئی بھی فن پارہ جو ہے وہ کس حد تک کتنا ایک جو ہے اس اپنے اندر جو ہے وہ جمال رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے اس کو قاری کے ذہن کے اوپر کیا نقوش مرتب ہوتے ہیں۔ قاری اس فن پارے کو ظاہری طور پہ دیکھتا ہے تو وہ کیا اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور وہ فن پارہ اس قاری کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے، اور قاری اس فن پارے سے اپنے ذہن کے اوپر جو ہے وہ کیا چیز اخذ کرتا ہے، اس کو جمالیات کے زمرے میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ جمالیات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فلسفہ جمال کو جو ہے اس اصطلاح کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی ابتدا لان جائنس جو ایک فلسفی تھا، جس نے اپنا ایک رسالہ لکھا، اور وہ رسالہ تھا آن سب لائف، جس میں اس نے جو ہے ایک جمالیاتی تنقید کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کیا، اور یہاں پر اس نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا، اور یہاں سے جمالیاتی تنقید جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوگوں کے لیے راستہ کا ایک آغاز ہوا تھا۔ جمالیاتی تنقید جو ہے اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی فن پارے کے اوپر جو ہے کہ اس کی حسن کاری کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کی اس چیز کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو حسن اور دلکشی پیدا کرنے والے خصائص ہیں، حسن اور دلکشی پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں وہ کس حد تک موجود ہیں، اور کیا وہ فن پارہ جو جمالیات کے موضوع، جمالیات کی جو سطح ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے یا کہ نہیں اترتا، اور حسن اور فن پارہ جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قاری کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ کیا نقوش جو ہے یہ مرتب کر رہا ہے۔ جمالیاتی تنقید میں اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی فن پارہ جو ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس چیز کا متعین کیا جاتا ہے، اس فن پارے کی جو ہے وہ قدر و قیمت جو ہے وہ کیا ہے، اور جمالیاتی تنقید میں اس کے فنی اور ادبی تخلیق کا جمالیاتی اقدار کے لحاظ سے جو ہے وہ جائزہ لیا جانا جو ہے یہ مقصود ہوتا ہے، جس کو جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ جمالیاتی تنقید کا جو سب سے بڑا علمبردار ہے اس تنقید کا، وہ والٹر پیٹر جو تھا وہ تھا، جس نے یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی ادبی فن پارے کو ایک نظر دیکھ کے ہی یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ قاری کے ذہن کے اوپر کیا نقوش چھوڑ رہا ہے، اور اس کا اثرات کس حد تک، اس کا احساس کیا ہے، اور کیا اثرات جو ہیں وہ ہیں۔ یعنی کہ جمالیاتی نقاد ان سوالوں کے جواب فراہم کرتا ہے کہ کوئی تصور یا گیت یا شعر، وہ جو تخلیق کرنے والا نے اس کے ذہن کے اوپر کیا نقوش چھوڑے ہیں جو
اس فن پارے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور کتنا ایک جو ہے وہ قاری جو ہے وہ اس فن پارے سے جو ہے وہ حص حاصل کر رہا ہے۔ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ جمالیاتی نکات ہی فراہم کرتا ہے۔ جمالیاتی تنقید کے بارے میں واٹر پیٹر کا یہ کہنا تھا کہ جو کوئی فن پارہ ہو وہ حسین ہونا چاہیے، وہ دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے۔ جب وہ دلچسپی کا باعث ہوگا، حسین ہوگا، تو وہ جمالیات کے اوپر جو ہے وہ پورا اترے گا۔ جمالیات کے فن پارے نے کسی بھی شخص کے ذہن کے اوپر کیا نقوش مرتب کیے ہیں، یہ درج ذیل سے سوالات جو ہے وہ فن پارے کا جائزہ لینے کے لیے اس کے جمالیاتی تنقید کے حوالے سے آپ اگر کسی فن پارے کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ سوالات جو ہیں ان کا جواب جو ہے وہ جمالیاتی تنقید دیتی ہے کہ جو فن پارہ تھا اس نے قاری کے ذہن کے اوپر کیا اثرات چھوڑے۔ فن پارہ جو ہے کیا، زیر جو تنقید فن پارہ ہے وہ ہے کیا، اور زیر نزدیک یہ فن پارہ ہے، یہ دیکھنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد اس کو قاری کے ذہن کے اوپر کوئی مسرت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے، اور فن پارے کو دیکھنے کے بعد قاری اس کو کس طرح سے اس کے حسن سے جو ہے وہ حیز حاصل کرتا ہے، اور فن پارہ جو جمالیاتی تاثرات کے مغاز کیا ہے اور یہ کیسے مارز وجود میں آتے ہیں۔ جمالیاتی ایک اور نکات ہے اطالوی جمالیاتی نکات کروچی، اس نے جمالیات کے لحاظ سے کہ جمالیاتی تنقید کی جو عناصر بتائے ہیں، اس نے کہا کہ جمالیاتی فن پارہ میں جو ہے وہ کیا ہے کہ فن پارہ میں مقصد پسندی کے عنصر کی موجودگی جو ہے وہ لازم ہے، یعنی کہ اس فن پارے میں کوئی مقصد ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جمالیاتی جو کیفیت کے لحاظ سے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ تخلیق جو ہے وہ داخلی پیداوار سے ہونی چاہیے، اور اس میں خارجی ذرائع سے پیدا کردہ چیز فن پارہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے وہ فن پارہ جمالیات کے اوپر جو ہے وہ پورا اترے گا، جو داخلیات کے یعنی کہ وجدان کے، سوچ کے، اس کے ظہور کے اوپر جو ہے اس کی پیداوار ہوگا، اور جو فن پارہ اس چیز کو نہیں ہے جس کے اوپر، تو وہ جو ہے وہ جمالیاتی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا تھا کہ فن پارے میں عقلی جواز ڈھونڈنا بیکار ہے۔ اگر آپ کسی فن پارے میں عقلی جواز ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ چیز بھی بیکار ہے، کیونکہ فن پارہ جو ہے وہ کسی کی سوچ، کسی کی وجدان جو ہے اس کے ذہنی تاثرات کی بنا پہ جو ہے وہ مارز وجود میں جو ہے وہ لاتا ہے۔ جو تخلیق کی دنیا ہے، کروچے کا یہ بھی کہنا تھا، تو اس میں عقل کا نہیں بلکہ وجدان کا سکہ چلتا ہے، اور جیسا کہ اکثر جو ہے وہ شعراء کہتے ہیں کہ کے بارے میں کہ جب وہ کئی اشعار جب وہ لکھتے ہیں تو انہیں وہ الہام کی کیفیت میں جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے ہیں، جو چیز جو ہے وہ ایک وقت میں، ایک ایسی صورتحال میں جو ہے وہ الہام کی صورت میں جو ہے وہ کوئی تصور، کوئی خیال جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کروچے کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جمالیاتی یہ تخلیق جو ہے اس میں عقل کا جواز جو ہے وہ ڈھونڈنا جو ہے وہ بیکار ہے۔ تو حصول علم کے دو طریقے ہیں، ایک عقلی طریقہ ہے اور دوسرا وجدان کا طریقہ۔ تو وجدان کا طریقہ جو ہے وہ تخلیق کے لیے وجدان کا طریقہ ہی جو ہے وہ استعمال ہے، اور جو بھی ادب ہے اور فن پارہ ہے تو وہ جو ہے وہ اس تاثر کے زیر اثر ہی جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے۔ اب یہ جمالیاتی تنقید ہے، اس کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ جمالیاتی تنقید کی کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک جو ہے وہ اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جمالیاتی تنقید جو فن پارے کے ہر پہلو میں حسن تلاش کرتی ہے، یعنی کہ وہ فن پارے کو چن چن کے اس کے حسین حصوں کا جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں کا جو ہے وہ حسن کیسا ہے۔ جمالیاتی تنقید میں تجزیاتی طریقہ کار کو ہم بروئے کار نہیں لے سکتے، ہم
اس میں جو ہے تجزیاتی طریقہ کار جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں لا سکیں گی. ہاں، جمالیاتی تنقید میں جو ہے حسن کے بارے میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ وضاحت کی جائے گی. جمالیاتی تنقید جو ہے ذوق، وجدان جیسی لطیف استعمالات کا جو ہے اس میں جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے، اور جمالیاتی تنقید میں عقل کے بجائے جو ہے وہ وجدان کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے. جمالیاتی تنقید میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا وہ فن پارہ پرمسرت اور مسحور کن ہے، اگر مسرت افزا ہے تو کس حد تک، اور یہ مسرت کس نوع کی ہے. یہ فن پارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمالیاتی تنقید میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ فن پارہ کس حد تک جو ہے وہ قاری کے ذہن کا اوپر کیسے نقوش مرتب کر رہا ہے. اس فن پارے کو دیکھ کے قاری کوئی مسرت محسوس کر رہا ہے یا کہ نہیں کر رہا. جمالیاتی تنقید میں دیکھا جاتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اور وہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے کیا وہ واقعی الفاظ سے ادا ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہے وہ جمالیاتی تنقید ہے، اور جمالیاتی تنقید یہ داخلیت کی پیداوار ہے، یہ خارجیت کی پیداوار نہیں ہے. تو یہ جمالیات کی تنقید کی جو ہے یہ خصوصیات تھی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جمالیاتی تنقید جو ہے ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے. جب ہم کسی فن پارے کو اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مسرور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ فن پارہ جو ہے قاری کے ذہن کے اوپر جو ہے یہ کوئی مسرت کن اثرات جو ہے پیدا کر رہا ہے. تو یہی جو ہے یہ جمالیاتی تنقید ہے، جو اس فن پارے کے اوپر تنقید کرتے وقت نکات ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں. جب وہ جمالیاتی لحاظ سے فن پارے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ تھا جمالیاتی تنقید کے حوالے سے آج ہمارا موضوع. اگلے موضوع میں ہم جو ہے وہ نفسیاتی تنقید، پھر مارکسی تنقید کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں. بما علیہ البلاغ.